ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ 10ویں صدی ہجری کے ایک زبردست عالم اور معرفت و طریقت کے بہترین اور زبردست بحر بے کراں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام سے علمی دنیا پورے طور پر واقف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بہت سارے ملنے والوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ احادیث مبارکہ میں رزق کی کشادگی کے لیے جو وظیفے اور جو اعمال اور افعال وارد ہیں ان کو آپ اگر جمع کر دیں تو جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں وہ ان پر عمل کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ تو علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی خواہش پر میں نے یہ کتاب جمع کی ہے جس کا نام ہے حصول الرزق رفق باصول الرزق۔ یہ پوری کتاب رزق وظائف اور اعمال کے بارے میں ہے۔ آج کی اس محفل میں اس پوری کتاب کا مکمل خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جو لوگ مجھ سے بھی بارہا اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں اور کیا کریں جس کی وجہ سے ہماری روزی کے اندر برکتیں ہوں۔ اور اس کتاب کے اندر کمال یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں وہی وظیفے بیان کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود امت کو بتائے ہیں۔ تو اس میں سے جو سب سے پہلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گناہ کثیر ہو جائیں اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ تو یہ ایک رزق میں برکت کا شاندار وظیفہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ وظیفہ لوگوں کو بتایا لیکن کچھ لوگ اس کو چھوٹا وظیفہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت شاندار یہ وظیفہ بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسا وظیفہ ہے اگر پریشانی میں پڑو تو پریشانی دور ہو جائے اور رزق میں تنگی ہو تو رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کو لازم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات دے گا، ہر غم سے خلاصی عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو استغفار ہے بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس توبہ استغفار کی برکت سے اللہ اسے اتنی روزی دے گا کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہ جاتا ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ کی نوبت نہیں پڑے گی، کبھی اس کو بھکمری نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں ہے یہ بہت مختصر سی سورہ ہے، 2-3 رکوع کی سورہ ہے۔ یہ بندہ اگر اس کو یاد کر لے 3 صفحہ ہے تو پھر اس کو جب پڑھے رات میں معمول بنا لے، اور یہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کا وظیفہ بھی ہے، رزق بھی ملے گا اور بے شمار برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرمائے گا۔
اور پھر اس کے بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، یعنی مالدار کر دینے والی سورت ہے، یہ اسے پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی یہ سورہ کی تعلیم دیا کرو۔ آج آپ دیکھیں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جو پچھلے سال زکوٰۃ دے رہے تھے، وہ خود فون کر کے اس سال زکوٰۃ مانگ رہے ہیں۔ بندے کے حالات کب بدل جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، بندہ کروڑ میں کھیلتا ہے اور اچانک پھر جو ہے وہ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ اور آج کا جو یہ بندی کا ماحول ہے اس میں تو کتنے لوگ جو ہے وہ رفتہ رفتہ غربت کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو سورہ واقعہ کو اپنا وظیفہ بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اور آپ کی اولاد کو روزی عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائے، یعنی رزق کسی کا تنگ ہو جائے، تو اسے کس بات نے یہ کہنے سے روک دیا، یعنی وہ یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھتا ہے، کس بات نے روک دیا، یعنی وظیفہ پڑھنے سے کس نے روکا، یہ وظیفہ پڑھے۔ فرمایا جب بھی گھر سے نکلے تو یہ پڑھ لیا کرے، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم ردنی بقضائک و بارک لی فیما قدرت حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ یہ 2 سطر کی دعا ہے اور 10 منٹ لگتا ہے یاد کرنے میں۔ بندہ اس کو یاد کر لے اور روزانہ جب گھر سے نکلے، خاص طور سے جب روزی کے لیے نکلے تو یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ میرے آقا نے فرمایا روزی تنگ ہو گئی تو تم کو کس نے روکا ہے اس کو پڑھنے سے، پڑھو اس کو، اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دعا الہام فرمائی۔ یہ دعا بھی 2-3 سطر کی مختصر سی دعا ہے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں کتنی ہے۔ یہ دعا ہے اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی وقیلا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردنی بما قضیت لی۔ اس کو بھی بندہ اگر یاد کرے تو چند منٹ کا کام ہے، یاد کر لے گا، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یاد کر لے گا، لیکن اس کا فائدہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا اے آدم میں نے تیری توبہ کو قبول کیا، تیری لغزش سے درگزر کیا، اور جو کوئی بھی اس دعا کے ذریعے مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اپنے حکم سے اس کی مشکلات میں اس کی مدد کروں گا، اور شیطان کو اس سے روک دوں گا، اور اس کے ساتھ ہر مقابلہ کرنے والے کو میں کفایت کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ اور پھر فرمایا دنیا ناک رگڑ کر کے اس کے سامنے آئے گی، فرمایا دنیا ناک کے بل اس کے سامنے جھکا دوں گا میں، اگرچہ یہ دنیا نہ چاہے گا، یعنی دنیا کا مال اس کے قدموں میں آئے گا، دنیا جو ہے وہ ناک رگڑ کر کے اس کے پاس میں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے خوب عطا فرمائے گا۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت عطا فرمائی تھی جب ہم میں سے کسی کا وجود بھی نہیں تھا، کائنات ابھی جو ہے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف ہی لائے تھے، تو روزی کے لیے یہ دعا بھی بڑی شاندار ہے۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھ لیا، اسے محتاجی سے امان نصیب ہوگی اور قبر کی وحشت سے انسیت ملے گی، قبر میں بھی آرام ملے گا اور دنیا میں بھی روزی ملے گی۔ آپ دیکھیں گے سلسلہ قادریہ کے جو بزرگان دین ہیں صبح میں بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور رات میں بھی پڑھتے ہیں، دونوں وقت ان کا یہ وظیفہ اور معمول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل اللہ احد یہ سورہ اخلاص پوری پڑھتا ہے تو محتاجی اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے بھی بھاگ جاتی ہے، اس کے گھر میں بھی برکتیں، آس پاس کے پڑوسیوں کے گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ کتنا آسان وظیفہ قل اللہ شریف گھر میں داخل ہوتے وہ بندہ پڑھ لے، یعنی اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، آپ ایک نہیں چاہے
چاہے تو 10 وظیفے روزانہ کر سکتے ہیں، 10-15 منٹ کا کام ہے. تو جب ایک وظیفے کی اتنی برکت ہے، روزانہ 10 15 وظیفے آپ ایسے پڑھ لیں گے 10-15 منٹ خرچ کر کے، تو دیکھو اللہ کتنی روزی عطا فرماتا ہے. اور پھر حضرت حضرت ابن ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں تمام وقت درود پاک پڑھا کروں تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا دنیا اور آخرت کے غموں میں تجھے کفایت کرے گا. یعنی درود کو جو اپنا وظیفہ بنا لے، روزی کا غم اس کو کبھی بھی پھر نہیں ستائے گا. اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہیں تمہارے رزق تک پہنچا دے؟ یعنی تمہیں اللہ خوب روزی عطا فرمائے. فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے رات دن دعا مانگا کرو. کیوں؟ فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. روزی کے حصول کے لیے دعا کی بڑی برکت ہے. جب آج رمضان کے مہینے میں ایک بھکاری ہمارے سامنے آ کر کے مانگ لیتا ہے تو کنجوس آدمی بھی 2 روپیہ نکال کے دے دیتا ہے، 10 روپیہ نکال کے دے دیتا ہے. تو اتنے بڑے جواد کی بارگاہ میں، اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں بندہ جب مانگے گا تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹائے گا. حدیث پاک میں نا، اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں اس کو حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. اور یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد میں یہ دعا کیا کرتے تھے. یہ رزق کے وظیفے کے لیے دعا ہے. فرماتے میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. یہ بھی روزی کی برکت کے لیے بڑی متبرک دعا ہے. اس کا بھی وظیفہ بندے کو رکھنا چاہیے. اور ایسی ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ. فرمایا بے شک یہ ہر شے کی دعا ہے اور انہی 2 دعاؤں کی برکت سے ہر جاندار کو روزی ملتی ہے. لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ. کہتے ہیں یہ 2 وظیفے ایسے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ صرف تمہیں نہیں، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ، ہر جاندار کو روزی عطا فرماتا ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعا ہے نا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتائی تھی. یہی دعا کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا سبحان اللہ وبحمدہ، یہ دعا پڑھا کرو. تو فرمایا کہ یہ ساری مخلوق کی دعا ہے اور اسی دعا کی وجہ سے ساری مخلوق کو روزی ملتی ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ کا وظیفہ بنائیں. اور سبحان اللہ وبحمدہ کا ایک وظیفہ جو حدیث میں آیا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی، غریبی کی شکایت کی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو فرشتوں کی دعا اور تمام مخلوقات کی تسبیح سے کیوں غافل ہے؟ یعنی طلوع فجر سے لے کر نماز صبح کی ادائیگی سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ لیا کرو. دنیا تیرے پاس ناک کے بل حاضر ہوگی. کہتے نا ناک رگڑ کے وہ تو آئے گا، یعنی آنا ہی آنا ہے اس کو. اس موقع پر اردو میں بولا جاتا ناک رگڑ کے آئے گا وہ. یعنی جب یہ وظیفہ پڑھو گے تو دنیا کو آنا ہی آنا ہے. وہ کہاں جائے گی؟ تم سے بچ کے پھر نہیں جا سکتی وہ، کیونکہ یہ روزی لانے والے فرشتوں کی تسبیح ہے. تو جب یہ تسبیح پڑھو گے تو روزی لانے والے فرشتے خوب رب کی بارگاہ سے تمہیں روزی لا کے دیں گے. اور حضرت ہشام بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس سختی کی شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ انہیں کھجوروں کا ایک وسق عطا فرما دیجیے، یعنی کچھ مال کی ضرورت ہو، یا رسول اللہ کھجوریں عطا فرما دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کھجوروں کا حکم کر دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں جو تمہارے لیے کھجوروں سے بھی
بہتر ہو. فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو. یعنی کھجوریں تو ابھی ایک بار مل جائیں گی، لیکن یہ وظیفہ پڑھو گے تو اللہ کتنی روزی دے گا. یہ وظیفہ بھی بہت مختصر ہے. فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو. اللہم احفظنی بالاسلام قائدا وقائما وراقدا ولا تطع فی عدوا ولا حاسدا واعوذ بک من شر ما انت آخذ بناصیتی واسألک من الخیر الذی هو بیدک کلی. یہ وظیفہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب روزی عطا فرمائے گا. اور ایسے ہی ایک مختصر وظیفہ حضرت علی سے بھی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ 500 بکریاں یا اس کا مال تمہارے پاس ہو، یا یہ 5 کلمات؟ یعنی 500 بکریاں بہت قیمتی تھی، اور 500 بکریاں یا ان کا پیسہ تمہیں مل جائے وہ بہتر ہے، یا وظیفہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ یعنی جن کے ذریعے تم دعا کرو. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ 500 بکریوں سے بہتر یہ وظیفہ، یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ روزی عطا فرمائے گا. فرمائے یہ پڑھا کرو. اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی فی خلقی ولا تمنعنی مما قضیت لی ولا تدع نفسی الی شیء صرفتہ عنی. یہ بھی 2 سطر کی دعا ہے. آپ اس دعا کو بھی پڑھیں تو اللہ اس کی برکت سے بھی خوب روزی نصیب فرمائے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے مجھ سے میرے والد حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو مجھے خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اپنے حواریوں کو، اپنے صحابیوں کو سکھائی تھی. اور اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اتار دے گا. اور میں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھا کرو. تو فرمایا کہ اللہم فارج الہم کاشف الکرب مجیب دعوت المضطر رحمان الدنیا والآخرہ رحیمہما انت رحمانی. اور ایک حدیث پاک میں انت ترحمنی کے الفاظ ہے، فرحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواکا، عن رحمت من سواکا. تو فرمایا یہ دعا پڑھا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب روزی عطا فرمائے گا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھ پر بڑا قرضہ تھا، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی، بہت شرم آتی تھی. بولے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے میرا قرض ادا کروا دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پر حضرت اسما کا کچھ قرضہ ہو گیا تھا تو مجھے ان سے شرم آتی تھی. میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قرض کو ادا کروا دیا اور مزید میرے پاس بہت سارا مال بچ بھی گیا. تو یہ روزی کے لیے بھی ایک اچھا وظیفہ ہے. اسی طرح یہ کتاب الدعوات میں امام ابو داؤد نے ایک وظیفہ روایت کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے غموں نے اور قرضوں نے گھیر لیا ہے. جب قرضہ ہو جاتا ہے تو بندے کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. کہا تمہاری یہ کیا حالت ہوئی ہے؟ کہا رسول اللہ مجھ کو غم نے اور قرض نے گھیر کر کے رکھا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہ کلام سکھاؤں جب تم اس کو پڑھو گے تو اللہ تمہارے غموں کو بھی دور کرے گا، قرض بھی ادا کر دے گا. یہ بھی بڑی آسان دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو یہ من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال یہ بھی 1.5 سطر کی دعا ہے. بندہ اس کو بھی پڑھے تو یہ بھی روزی کے لیے بڑا شاندار وظیفہ ہے. اور ایک روایت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک غلام ان کی خدمت میں آیا، کہا کہ مجھے اپنے غلامی سے آزادی کے لیے مال کتابت ادا کرنا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، کچھ مدد کر دے. حضرت علی نے پیسہ دے کے مدد نہیں کی، وظیفہ بتایا. اگر پیسہ دے دیتے تو اس کا کام بن جاتا، وظیفہ بتایا تو ہمارا بھی کام بن سکتا ہے. تو فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات سکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائے. اگر کوئی صبیر کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ اس کو بھی اتار دے گا، پہاڑ کے برابر قرض ہوگا اللہ اس کو بھی ادا کروا دے گا. تو اس شخص نے کہا یا مولا کائنات بتائیے. آپ نے فرمایا پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ 1 سطر کی دعا آپ نے بتائی. فرمایا اس کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب روزی نصیب فرمائے گا. ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور عرض کیا کہ ملائکہ کا کھانا تسبیح و تہلیل ہے لیکن ہمارا کھانا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا آل محمد کے گھر میں 3 دن سے آگ روشن نہیں ہوئی. البتہ ابھی کچھ آیا ہے، اگر تم چاہو تو میں ان میں سے 5واں حصہ تمہیں دیتا ہوں. یہ کونین کے دولہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں کچھ نہیں تو ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, ابھی تھوڑا سا آیا کہو تو 5واں حصہ نکال کے تم کو دے دوں, اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں 5 کلمات بتا دوں جو جبریل امین نے مجھ کو بتائے ہیں, تم پڑھو. یعنی آپ کے فرمانے کا مقصد تھا کہ یہ روزی کے لیے بہترین اور شاندار وظیفہ ہے. فرمایا یہ 5 کلمات پڑھا کرو, یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین. یہ بڑے آسان الفاظ, ان 5 الفاظ کو پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب روزی نصیب فرمائے گا. اور پھر اسی طرح اور بھی دیگر بہت سارے وظائف. حضرت امام حسن سے بھی ایک وظیفہ اس سلسلے کے اندر منقول ہے, یہ بھی بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تنگی لاحق ہوئی, آپ کو جو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا 1 لاکھ کا وظیفہ ملا کرتا تھا, کسی وجہ سے وہ وظیفہ پہنچ نہیں پایا, اور آپ نے سوچا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر کے یاد دلاؤں, لیکن پھر آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. فرمایا حسن کیسے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بابا جان میں خیریت سے ہوں, لیکن مالی معاملات کے اندر تاخیر ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دوات منگائی تھی تاکہ میں اپنی جیسی مخلوق کو لکھ کر کے یاد کراؤں, تاکہ اپنی جیسی مخلوق کو لکھ کر یاد کراؤں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں, تو اس کے علاوہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھو, اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك, اللهم ما ضعفت نفسي عن قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي اليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني ما اعطيت احد من الاولين والاخرين من اليقين فخصني به یا رب العالمین. تو یہ 3-4 سطر کی دعا آپ نے ارشاد فرمائی. فرماتے میں نے ابھی 1 ہفتہ بھی اس کو نہیں پڑھا تھا, حضرت امیر معاویہ نے 5 لاکھ میرے پاس میں بھجوا دی ہے. تو میں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جو اپنے ذکر کرنے والوں کو جو ہے وہ اس طرح نوازا کرتا ہے. اور پھر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن کیسے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت سے ہوں. پھر اپنا معاملہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا بیٹے جو خالق سے امید رکھتا ہے مخلوق کی طرف توجہ نہیں کرتا, اس کے ساتھ میں ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو یہ وظیفہ حضرت امام حسن کو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا. تو یہ میں نے کئی وظائف آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھے. ان وظیفوں میں سے یعنی جو بھی آپ بہتر سمجھیں تقریباً 20 سے زیادہ وظائف ہیں, جو بھی وظیفہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑی روزی عطا فرمائے گا. آخر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ کام بتائے, یہ تو وظیفے تھے. فرمایا ان کاموں سے بھی روزی بڑھتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ روزی میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رشتہ داروں کو پریشان کر کے کتنا بھی وظیفہ پڑھو کوئی روزی نہیں ملنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ روزی عطا کرے گا. اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو اس کو چاہیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں وضو کرے. وضو کا مطلب جو کھانے کا وضو ہے یعنی ہاتھ اور منہ دھو لیا کرے, اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے. اور اسی طرح حضرت معمر کہتے ہیں ایک قریشی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, رزق کی تنگی کے بارے میں انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور پھر آیت کریمہ پڑھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, خود بھی اس پر ثابت رہو. کچھ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم تمہیں روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے ہے. تو خود اللہ نے فرمایا کہ ہم روزی دیں گے نماز پڑھو گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی وظیفہ ان کو ارشاد فرمایا. ایسے ہی یہ حضرت ثابت کہتے ہیں انبیاء کرام پہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ بھی نماز ہی پڑھا کرتے تھے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے سنا ہے فرمایا اے لوگوں تقوی کی تجارت کرو, یعنی تقوی پرہیزگاری اختیار کرو, تمہارے پاس مال بغیر تجارت کے آئے گا. پھر آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی جو اللہ سے ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے اللہ اس کو نجات کی راہ دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر ارشاد فرمایا ابو ذر اگر لوگ اس آیت کریمہ کو تھام لینا ان کے لیے کافی ہو جائے, یعنی تقوی پرہیزگاری. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کر کے اسے اچھا جانتا ہے اس لیے روزی سے محروم ہو جاتا ہے.
اور یہ اخیر کی بات امام جلال الدین سیوطی نے اخیر میں ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں پہ گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا کی طرف جاتا ہے نا اللہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو بندہ توبہ کرے اور ان اعمال کو بھی کرے، ان وظائف کو بھی کرے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے روزی اسے نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال کے اندر کشادگی عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ و معمون فرما، بالخصوص مولا غزہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ وہاں پہ جو پریشان حال ہے اللہ بھوکے پیاسے اور مولا دیگر پریشانیوں میں مبتلا اہل ایمان ہے اللہ ان کی مدد کا سامان پیدا فرما، اسرائیلی کتوں اور تمام ان کے ہم نواؤں کو مولا نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما، اہل ایمان کو امن و سکون اور مولا امن و اطمینان نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد